اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں، میں اصل سوال کو لے کے دوبارہ چلتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام بھی آپ کو عقل استعمال کر کے جب عقل استعمال کریں گے تو ترقی ہوگی نا، چیزوں کو آپس میں جوڑ۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے کس بات کی دی تھی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی بھی چیزوں کے نام ہے نا وہ سکھائے۔ یہ دنیاوی علم، دینی علم تھا یا دنیا کا علم تھا؟ یہ ابے چیزوں کے نام سکھانا، جیسے ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اے فار ایپل، ایپل بی سے، آج کل پتہ نہیں بی سے کیا آ رہا ہے، ہمارے یہاں بیلون ہوا کرتا تھا، اب کیا آ رہا ہے اللہ عالم، سارا سیٹ اپ ہی چینج کر دیا نا جی۔ بی سے بال، اچھا سی فار کیٹ۔ تو ہم نام سکھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو، تو یہ دنیا کا علم ہے یا یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم ہے نا، یہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نماز میں اے فار ایپل بی یا الف سے آنا، اللہ اور بی سے بسم اللہ آئے گا کیا؟ اب تو اللہ بسم اللہ سکھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن الف سے کچھ بھی آپ لگا دیں تو نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ روزے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کی کیا سکھا رہا ہے؟ بولو، نام سکھا رہا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان سکھایا۔ بیان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جانور میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکے۔ جانور کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی۔ بکریاں پوری دنیا میں میں ہی کرتی ہیں۔ آپ امریکہ کی بکری لے آئیں، پاکستان کی بکری لے آئیں، دونوں کیا کریں گی؟ بولو نا، میں کریں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کی انگلش میں میں کریں گی، یہاں کی اردو میں میں کریں گی۔ اس کو جو بات سمجھانی ہوگی میں سے زیادہ نہیں وہ سمجھا سکتی۔ کیسے انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اسپیکنگ پاور جو ہر انسان کے پاس ہے، پھر خطیبوں میں زیادہ ہوتی ہے، علماء میں تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے، بعض دفعہ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ کو ایسا اللہ نے بنایا تو وہ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں۔ لیکن اتنی بات تو ہے کہ نارمل درجے کا انسان بھی جانور کی نسبت اپنی بات کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے۔ یہ جو اسپیکنگ پاور، جو ایکسپلین کرنے کی پاور اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ دنیاوی علم ہے یا یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ زبانیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں نا، تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے اندر جو اسکلز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اسکل کیا ہے؟ بولنا آنا چاہیے آپ کو۔ تو یہ تو خالصتاً دنیا کا علم ہے، اور اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو یہ دنیا کا علم دے کر اس کو جانوروں پر فضیلت دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دین کے علم کی بیس پر فضیلت نہیں ہوتی، دنیا کے علم کی بیس پر بھی اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت دی ہے۔ پہلے میں اشکال پکا کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے علم کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مسافر خانہ کیوں ہے؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ کریں کیا جب اتنی ساری۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہو کہ یار یہ بس کا سفر ہے، لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، آگے اڈے پہ اتر جانا ہے، سیٹ مل جائے تو بھی ہے، لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو کہ اس سفر کو اچھے سے اچھا بناؤ، تو وہ کہے گا ایک طرف تو آپ تسلیاں دے رہے ہو کہ لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے، بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیٹنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، جگہ نہ ملے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو سفر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور آپ اس کو طریقہ بتا رہے ہو بھائی یہاں سے پیسے کماؤ تاکہ اسی پارلر میں تمہیں جگہ ملے، بزنس کلاس میں تمہیں ٹکٹ ملے، تو آپ کہو گے آپ کی دو باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دوسری طرف اسلام کہتا ہے دنیا کے علوم حاصل کرو تاکہ تم دوسری قوموں پر برتری حاصل کرو، تاکہ تم ترقی کرو، تمہارا کھانا بھی اچھا ہو، تمہارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو، تمہارے اندر جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہو وہ بھی دوسری قوموں سے زیادہ اچھی ہو، تمہیں زیادہ زبانیں آنی چاہیے، تم انگلش بھی سیکھو، تم عربی بھی سیکھو، تم یہ بھی سیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
تو اب جب اتنے تو رزلٹ تو وہی نکلا کہ کافر بھی یہی کر رہا ہے اور ہم بھی, تو پھر مسافر خانہ کس بات کا ہو گیا میرے بھائی؟ اور میرے اوپر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا نا, میں نے تیسری شادی کی تو ایک بزرگ کہنے لگے واہ بھائی واہ, ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور ادھر شادیوں پہ دے مار 4.5 شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. مسافر خانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی ایک بھی نہ کرو, اور اگر مجبوری میں کر لی ہے تو ایک آدھ بچے کے ساتھ گزارا کرو, مر جاؤ گے کیا کرنا ہے اتنے بچے, ایک کو تمیز سے پال لو. مسافر خانے کا تو یہ مطلب ہے نا, تاکہ مرو تو غم نہ ہونا اتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی جتنے ریلیشن ہوں گے مرنے کا غم اتنا زیادہ, دوسروں کو بھی غم زیادہ دے کے جائے گا. ایک اکلوتی والی کا مرتا ہے, ایک بھی عورت بیوہ ہوتی ہے. 4 والی کا مرے گا 4 بیوہ ہوں گی. ایک بچے والے کا باپ مرے گا, ایک بچہ یتیم ہوگا. 15 بچوں کا باپ مرے گا, 15 یتیم ہو جائیں گے. تو کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا. تو مسافر خانہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کم پہ گزارا کریں. کس پہ گزارا کریں؟ ہر چیز کیا رکھیں اپنے پاس؟ شارٹ. کپڑے بھی کم, ہر چیز کم ہونی چاہیے آپ کے پاس. لیکن دوسری طرف اسلام بالکل, یہ میں اشکال پکا کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھے کہ میں آپ کو الجھن میں ڈال کے چلا جاؤں گا. آپ بولیں گے پتہ نہیں مفتی صاحب ہمارے ایمان سے کھیل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں آدم علیہ السلام والی آیت کو کمپلیٹ کر لوں. قرآن کہتا ہے علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہاں نام سے مراد بعض علماء نے کہا نام بتا دیے, جیسے ایپل, جیسے وغیرہ, یہ گندم ہے, یہ تاکہ یعنی زبان سکھا دی ان کو. لیکن